آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ارادہ جنگ کا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایک قاصد روانہ کرتے ہیں، قریش مکہ کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ ان کو جا کر بتلائے کہ ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے، ہم واپس چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو، جنہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، خلیفہ ثالث، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر، قاصد بنا کر قریش مکہ کے پاس بھیجا تاکہ ان کو جا کر بتلائے کہ ہم لڑائی لڑنے نہیں آ رہے، ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں۔ تو بعض ساتھی کہنے لگے کہ عثمان کتنا خوش قسمت ہے، ہمیں عمرہ کرنے سے روکا جا رہا ہے، یہ وہاں جا کر عمرہ کر لے گا، خانہ کعبہ کا طواف کر لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، عثمان میرے بغیر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک صحابی کی جان نثاری کا علم تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے وثوق سے فرمایا، بڑے یقین سے فرمایا کہ عثمان ہمارے بغیر ہرگز طواف نہیں کرے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے، ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قریش مکہ کی طرف سے پیشکش ہو رہی تھی کہ مذاکرات سے پہلے، بات چیت سے پہلے آپ اگر طواف کرنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، طواف کر سکتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں طواف نہیں کروں، جس پہ ان کو اور بھی زیادہ غصہ آیا، وہ اور بھی زیادہ برہم ہوئے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ ادھر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتقام لینے کے لیے، ان کا بدلہ لینے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ 1400 صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہیں لیں۔